اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے تیسرا پارہ سورہ آل عمران ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں سے دعا مانگی. کہاں سے مانگی؟ کہاں سے مانگی؟ قرآن فرماتا ہے انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے سے مانگی. کہاں سے مانگے؟ آپ بھی بولتے ہیں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے سے مانگا. کیا مانگے؟ تو مسجد اقصی کے کہتے مریم کا ایک حجرہ تھا. حضرت مریم کا ایک چھوٹا سا روم تھا. اس روم میں حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ کوئی جاتے بھی نہیں تھے اور آتے بھی نہیں تھے. ان کے روم کو ہمیشہ کیا ہے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام چابی لگا کے آتے اور چابی لگا کے جاتے. یعنی جب بھی وہ اندر آتے تو کیا ہے قفل لگا لیتے، باہر جاتے تو بھی قفل لگاتے. وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کادم ہے عجب نشان آدم مگن آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے روم میں غیر مرد کو کیا ہے اجازت نہیں تھی جانے کی. حضرت زکریا علیہ السلام کا یہ معمول تھا ان کی خدمت کرتے، ان کا کھانا اور پانی کا کیا ہے انتظام فرماتے. یہ ان کے ذمے میں تھا، وہ آیا جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ اتفاقاً کیا ہے اپنے معمول کے مطابق انہوں نے حضرت سیدنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں گئے تو وہاں پر کیا دیکھے؟ بے موسم پھل دیکھے. بے موسم پھل مطلب کیا بے موسم پھل کا؟ ہمارے یہاں کی دکن کی بھاشا میں یہ ہے کہ گرمی کے دنوں میں ٹھنڈ کے پھل تھے، ٹھنڈ کے دنوں میں گرمی کے پھل وہاں پر موجود تھے. موسم کیا ہے بغیر موسم کے پھل وہاں پر موجود تھے. تو حضرت زکریا علیہ السلام ان بے موسم پھلوں کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مریم میرے علاوہ تیرے روم میں کوئی آتا جاتا نہیں ہے، یہ تیرے روم میں پھل کہاں سے آئے ہیں؟ یہ تیرے روم سے کیا ہے پھل کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ اکبر. حضرت زکریا علیہ السلام کی سوال کے کیا ہے جواب میں کیا ہے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام یہ بلکہ اللہ کی طرف سے یہ نازل ہوئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا نبی اللہ یہ جو بے موسم پھل آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور سے سنتے رہیں. اگر کوئی بھی سوال کرے کہ میرے بیان کے بارے میں تو آپ فون کر کے مجھے پوچھ سکتے ہیں. تو پیارے عزیزوں اور دوستوں، زکریا علیہ السلام یہ جواب سن کر دنگ رہ جاتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے یہاں پر رحمتوں کا نزول. اللہ اکبر. حضرت مریم کے حجرے میں اللہ تعالیٰ اس قدر رحمتوں کی بارش فرما رہا ہے جو بے موسم پھل عطا فرما رہا ہے. اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، اب ہمارے سے کیا ہے اولاد ہونے والے نہیں. جب مریم کو بے موسم پھل دینے والا خدا دے سکتا ہے تو زکریا کو بھی کیا ہے، زکریا کو بھی اولاد نہیں ہونے والے زمانے میں اولاد عطا فرما سکتا ہے. اللہ سبحان اللہ. یہ کس کی دعا تھی؟ یہ زکریا کی کیا ہے دعا تھی. یہ زکریا کی دعا تھی
کہ اللہ تعالی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں بے موسم پھل عطا فرما رہا ہے، اور یہ بے موسم کو بھی کیا ہے اللہ تعالی اچھا پھل عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی مجھے بھی اولاد دینے والا قادر قدرت خدا پاک ضرور دے سکتا ہے، اس بوڑھے پن میں بھی اس زکریا کو اولاد عطا فرما سکتا ہے۔ تو انہوں نے پیارے سنی جنتی بھائیوں، یہ آپ کو بیان کیا ہے اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے، غیروں کو بھی سنانا چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پروردگار عالم تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں بے موسم پھل عطا فرما رہا ہے، یہاں پر کیا ہے رحمتوں کی تیری بارش ہو رہی ہے، برکتوں کی بارش ہو رہی ہے، اسی ولیہ کے حجرے سے میں دعا کر رہا ہوں کہ اے میرے پروردگار، میں میرے مالک و مولا، مجھے اب تک اولاد نہیں ہوئی ہے، مریم کے حجرے کے صدقے میں مجھے بھی نیک اولاد عطا فرما۔ مریم کے کیا ہے حجرے کے وسیلے، یہاں پر تیری رحمتوں کے وسیلے، اسی کیا ہے زکریا کو بھی ایک اولاد عطا فرما دے۔ یہ کہتے ہوئے نماز میں کھڑے ہیں۔ پیارے عزیزوں اور دوستوں، اللہ کا قرآن گواہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ اکبر، اے جبریل جاؤ زکریا کے پاس جا کر یہ خوشخبری سنا دو، اے زکریا تجھے کیا ہے خالی بیٹا ہی نہیں بلکہ وہ بیٹا بھی عطا فرما رہا ہے اور پاک و صاف نبی بھی عطا فرما رہا ہے۔ پاک و صاف نبی بھی یعنی یحییٰ عطا فرما رہا ہے۔ پیارے عزیزوں اور دوستوں، غور کرنے کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ ایک نبی کی دعا اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے۔ ایک نبی کی دعا، کس کی دعا ہے؟ نبی کی دعا ولیوں کی بارگاہ میں، ولیہ کی بارگاہ میں کیا ہے قبول ہو رہی ہے۔ ایک نبی کی دعا ولیوں کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے، ہم گناہگاروں کی دعا بھی غریب نواز کے در پہ قبول ہو سکتی ہے، بندہ نواز کے در پر بھی قبول ہو سکتی ہے، غریب نواز کے در پر بھی قبول ہو سکتی ہے، غوث پاک کے دربار میں بھی قبول ہو سکتی ہے۔ ان غلاموں کا کیا ہے دربار کا حال یہ ہے، ان کا مرتبہ یہ ہے، اللہ اکبر، ان غلاموں کے آقا جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ کا عالم کیا ہوگا، کیا ہے رسالت کا عالم کیا ہوگا، ان کی نبوت کا عالم کیا ہوگا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، غوث کا دامن دوسرا، غوث پاک کا دامن، پیران پیر کا دامن، سرکار کا دامن